बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज लोहे कुरानी का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे क्योंकि थंबनेल पे उनने यासीन लिखी हुई देखी है, तो अल्लाह वालों, यासीन से मुराद हरगिज भी आप लोगों ने पूरी सूरत नहीं पढ़नी। आप लोगों ने सिर्फ यासीन, या और सीन, इन दो लफ्ज को ही पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज ये दो लफ्जों का ऐसा कमाल का वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर किसी बंदे ने सिर्फ यासीन का विर्द कर लिया, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। वो जिस चीज में भी हाथ रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वो तमाम हाजतों को, उस काम को पूरा कर लेते हैं। बस आप लोगों ने आज यासीन का ये वजीफा पढ़ना है, और चाहे तो पानी के गिलास पर भी पढ़ सकते हैं, और उस पानी के गिलास पर दम करके वो पानी आप लोग पी लें। फिर जो तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। आज आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज आपके घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज आपकी दुख भरी जिंदगी खुशियों में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना, जिस बंदे ने पानी के गिलास पर यासीन का ये छोटा सा वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ा, इन दो लफ्जों को पढ़ा, तो इंशाअल्लाह गुर्बत और गरीबी का आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, आसमान से रिस्क और दौलत बारिश की तरह आप पर बरसेगी। अगर आप में से कोई बीमार है तो आए, आज मैं आपको यासीन का ये सच्चा अमल बताऊं। दुख और परेशानियों को, बीमारियों को दूर करने वाला सच्चा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, जिंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लेना, और अगर आप चाहे तो रोजाना इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, आज वो अमल देकर जाऊंगा जिसको करने से बीमारियां चली जाती हैं, पैसा आसमान से दौलत की तरह आप पर बरसता है, ऐसी ऐसी जगह से रिस्क का बंदोबस्त होगा, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि वज़ाइफ से कुछ नहीं होता, तो दोस्तों आओ, आपको ऐसा अमल दूं, ऐसा बेहतरीन और ऐसा मुस्तरद वजीफा बताऊं कि अल्लाह वालों, जो अमल सिर्फ रब का है, यानी इसके मायने, यासीन के मायने सिर्फ रब को पता है, या रब की अता से मोहम्मद मुस्तफ़ा को पता है। उनके अलावा कोई नहीं जानता कि यासीन के मायने क्या है। आज ऐसा अमल देकर जाऊंगा, आज एक ऐसा सच्चा अमल आपको बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब ले आएगा। आज आपकी परेशानियां, आपके दुख, आपका दर्द, आपकी तकलीफें मिनटों में, सेकंडों में खत्म हो जाएंगी। आज आपके घर की अलमारियां भर जाएंगी। आपके घर में रिस्क और दौलत की रेल पेल होगी। अगर आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बेबरकती का आलम रहता है, तो अल्लाह वालों आओ, जल्दी से इस वीडियो को देखो, इस अमल को समझो, और दूसरों के साथ भी सवाब की नीयत से शेयर करो। क्योंकि जब आप लोग अपने मुसलमान भाई के लिए आसानी करने का इरादा करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आपके लिए आसानी करेगा, बाद में आपके उस मुसलमान भाई के लिए आसानी करेगा। तो अल्लाह वालों आओ, इस अमल के अंदर जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी इस वीडियो को मुकम्मल देखो। और अल्लाह वालों, यह वजीफा हर घर की जरूरत है, तो लिहाजा इस वीडियो को हल्का सा भी स्किप नहीं करना, शुरू से लेके एंड तक देखो। ये एक ऐसी वीडियो है, ये एक ऐसा मुस्तरद वजीफा है जो अल्लाह वालों आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है, आपकी गरीबी को खत्म कर सकता है। अल्लाह वालों आओ, इस अमल के अंदर करो, इस अमल से जुड़ जाओ, इस वजीफे को अपना लो। ये अमल, ये वजीफा कोई आम नहीं, ये अर्श आजम को हिला के रख देता है। आप लोगों ने सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम की भी तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह वालों, ये वजीफा बहुत ही खास है। यासीन के दो लफ्ज तो पढ़ने ही हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं उस बात को भी डिटेल में इंशाअल्लाह समझाऊंगा। हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि अल्लाह वालों, आप लोग खुद देख सकते हैं कि महाश का क्या हालत है। मुल्क के अंदर महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अल्लाह वालों आओ, इस अमल को करो, यासीन का ये सच्चा वजीफा पढ़ो, यासीन पढ़ो, और फिर देखो किस तरह से अल्लाह पाक
آپ کے اوپر انعامات فرماتا ہے، آپ پر رحم فرماتا ہے، آپ پر کرم فرماتا ہے، آپ کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ آج آپ لوگوں کی خوشیوں بھری زندگی یقین کریں آسانیوں میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ آؤ اس سچے وظیفے کو کرو، اس سچے عمل کو کرو اور اپنی زندگی کو آسان بنا لو۔ تو اللہ والو آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ آئے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے کرنا ہے، اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ تو اللہ والوں، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے دعا مانگنے کے اندر سب لوگ ساتھ رہیں اور اس وظیفے کو بھی کریں۔ پہلے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا وہاب یا رزاق کا واسطہ، یا حنان یا منان کا واسطہ، یا ذل جلال والاکرام کا واسطہ، ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، آئندہ ایسے منحوس کام کرنے سے ہمیں بچا لے۔ میرے مولا ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں گناہوں سے نفرت پیدا کر دے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا پاکیزہ، ایسا عزت والا بابرکت رزق عطا فرما میرے مولا، جس کو حاصل کرنے کے بعد، جس کو کھانے کے بعد تکبر ہمارے گمان میں بھی نہ گزرے، ہماری زندگی میں تکبر دور ہو جائے۔ میرے مولا ہمیں سلف صالحین کی جماعت میں شامل فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ میرے مالک و مولا ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ میرے مولا ہم سب کو، ہم تمام مسلمانوں کو فلسطین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے اپنے جانوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ میرے مولا وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا ایک بھائی روزانہ کومنٹ کر رہے ہیں، ان کا کوئی بوٹنی کا لیکچر ہے، ان کو اس کے اندر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والو آئے اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، یاسین کا سچا وظیفہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہے تو پانی کا گلاس بھی اپنے ساتھ لے لیں، اور پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ اللہ والو رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں، رزق کی اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا۔ بے روزگار ہیں، اگر آپ لوگ اچھا روزگار کی تلاش میں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے ہمکنار فرمائے گا۔
اللہ والوں، آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی بہن کے یا بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیت کریں، اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اول تو اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی آپ لوگوں کو دشوار لگتا ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت بھی نہیں ہے، اور اپنے ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہماری تو سیلری 10-15 ہزار روپے ہے، ہم کس طرح سے 20-25 لاکھ کا مکان خریدیں گے۔ اللہ والوں، آپ کا رب بہت بڑا ہے، جب وہ وسیلے بناتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دشمن نے یہ میری مدد کر دی، میرا کام کروا دیا۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں سے آپ کے کام نکلوا لیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ اللہ والوں جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے، اپنے رب سے چٹان کی طرح مانگنا ہے، میرے مولا مجھے عطا کر، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ روزانہ رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوگی، اس وظیفے کو پڑھیں، اس خاص دعا کو پڑھیں، صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں۔ اللہ والوں، ایک نہ ایک دن آپ کا حجاب عظمت کا دروازہ لازمی کھلے گا، آپ کی دعا قبول و منظور ضرور ہوگی، ورنہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت اس کے عوض یعنی کہ اس کے نعم و بدل میں آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے گا، یعنی کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی ضرور، لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید بہترین اور خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس نام کو پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، اور پکارتا بھی رب کی شان اور عظمت کے نام سے ہے، یعنی سبحان اللہ سے رب ذوالجلال کو پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ جب وہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتا ہے، رب کی ایک خاص صفت ہے کہ سبحان اللہ، جب کوئی بندہ سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کی تعریف بیان کرتا ہے، رب کی پاکی بیان کرتا ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ صبح کرتا ہے، فجر کے وقت کرتا ہے یا ظہر کے وقت کرتا ہے، اللہ رب العزت بڑے راضی ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت کریں گے تو رب زیادہ راضی ہوگا، اگر ظہر کے وقت کریں گے تو بھی رب بہت راضی ہوگا، کیونکہ سبحان اللہ یہ صفت ہی ایسی ہے جسے کہتے ہیں اللہ پاک پاک ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس ایک بار سبحان اللہ ادا کرنے کے عوض اس کا جو درخت ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے نام کا درخت، اور وہ روز محشر اس کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ یہ تو اس کی وہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ورنہ ایسے کئی اور انعامات بھی اس بندے کو نوازے جاتے ہیں جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کو بہت محبوب ہے، اللہ پاک اس صفت سے بہت محبت کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی یہ صفت پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر کرم اور نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ اللہ والوں، سبحان اللہ، ویسے یہ چڑیا جو پرندے ہوتے ہیں یہ ان کا ورد ہے، ان کا ذکر ہے۔ جو پرندے آپ نے دیکھے ہوں گے صبح چہچہا رہے ہوتے، چیچے کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیچے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے ورد کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کو اس طرح سے رزق عطا کرتا ہے کہ جب وہ لوگ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام میں مغرب کے وقت اپنے گھونسلے میں لوٹتے ہیں تو ان کے شکم سیر ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے اور ان کے بچوں کو بھی، ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے رزق عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ صبح کے وقت سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ پرندوں کی بھی تسبیح ہے، آپ نے صبح کے وقت پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی رزق قصیر اور رزق کریم عطا کرے گا۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں
آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 ٹائمز آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ 10 بار سبحان اللہ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ رب کا پسندیدہ بن جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے منہ سے جو نکالو گے، جو اس کے منہ سے نکلے گا وہ اس کا پورا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ آپ نے صرف 10 بار سبحان اللہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے سبحان اللہ پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو آپ نے عمل کرنا ہے، یہ جو وظیفہ کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے، توجہ اور دھیان سے کرنا ہے، اپنے رب سے لو لگا کر کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ آپ رب سے لو لگائیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ رب کو رب کے ناموں سے پکاریں گے اور اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت اتنی ہی زیادہ رحمتوں سے، اتنے زیادہ نور سے اور اتنا ہی زیادہ آپ کے چہروں کو بھی نوردار بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہر گھر میں رزق اور دولت تو معاملات رہتے ہی ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے گھر کے جو رزق ہے اس کے اندر میرا مولا، میرا رب کریم آپ برکت بھی پیدا فرمائے گا، لڑائی جھگڑے بھی ختم فرمائے گا گھر کے کونوں کونوں سے، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہونے لگے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لوگ گھر میں اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، رحمت کے فرشتے آ جائیں گے اور آپ کے لیے بہترین اسباب پیدا کر جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ کو پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ وہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جسے عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے، جسے رب کے پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ الفاظ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا آپ نے بہت بار پڑھی ہوگی، اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہترین ہے، نہیں تو آپ کہیں سے یاد کر لیں اور پھر پڑھ لیں، کیونکہ دعا تو بہت آسان ہے۔ نبی پاک نے بھی یہ بہت بار دعا پڑھی ہے، فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اور یہ ذکر کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو اور رب کے حبیب کو بہت پسند ہیں۔ یہ رب کے اور رب کے حبیب کے بہت خاص الفاظ ہے، پسندیدہ الفاظ ہے، پسندیدہ کلمات ہے۔ یہ دعا اتنی طاقتور اور اتنی خاص ہے کہ جب بھی کوئی بندہ فرش پر بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، پھر نبی پاک کی ذات پر درود پاک بھیجے اور پھر اس کلمات کو پڑھنا شروع کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے تقدیر کو سنوار دیتی ہے، اس کے نصیب کو اجاگر کر دیتی ہے، اس کی محنت و مشقت کا صلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، بڑی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن ریزلٹس وہ نہیں آتے جس لیول کی آپ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ والوں، ہم لوگ پہلے اللہ پاک کو راضی کریں اور پھر ہم لوگ محنت کرنا شروع کریں۔ جب ہم لوگ اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ رب العزت 100% نہیں 1000% ہمیں ریزلٹس دے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے جو کاروبار والے لوگ ہیں، جو بزنس کرنے والے ہیں، وہ اس تسبیح کو ضرور پڑھیں۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی نیک جائز حاجات ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش آتی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر خواہش، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ صرف فجر کے بعد 1 دن کا وظیفہ ہے، میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے یاد سے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے جو طریقہ کار بتایا اس کے ساتھ ہی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یاسین شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہاں پر یاسین شریف سے مراد پوری سورت نہیں،
यासीन बस। यासीन ये 2 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन ये 1 बार हो गया, यासीन ये 2 बार हो गया, यासीन ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ यासीन को पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये लोहे कुरानी है जिसके मायने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है, या फिर अल्लाह पाक की अता से मोहम्मद मुस्तफ़ा को पता है। उसके अलावा पूरे रूह ज़मीन पर कोई बंदा भी नहीं जानता कि यासीन के मायने क्या है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने यासीन शरीफ पढ़नी है। सिर्फ यासीन कहना है, यासीन 1 बार। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 70 बार आपने यासीन पढ़ना है। अल्लाह वालों, इसके मायने रब के सिवा कोई नहीं जानता। और जब आप लोग तवक्कुल के साथ अपने दिल में अपनी हाजतें लिए यासीन पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आप पर अपना रहम करेगा, अपना फजल करेगा। अल्लाह वालों, ये कुरान पाक की बहुत ही खास आयत है। आप लोगों ने बहुत सारी दुकानों पर भी यासीन लोहे कुरानी लिखी हुई देखी होगी। यासीन अलिफ लाम मीम ये सब आप लोगों ने लिखा हुआ देखा ही होगा। तो आज के इस अमल में आपने सिर्फ यासीन पढ़नी है। और उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल। अब आप लोगों ने आखिरी नंबर पे क्या करना है, ये जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बहुत ही खास है। आप लोगों ने पहले नंबर पे सुभान अल्लाह पढ़ा, जो कि परिंदों की तस्बीह है। फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करा, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम को पढ़ा। इसी तरीके से फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे यासीन, सिर्फ यासीन को पढ़ा। अब आप लोगों ने वो कौन सा नाम पढ़ना है, अल्लाह पाक का वो कौन सा खास नाम पढ़ना है जो आपकी किस्मत को 4 चांद लगा देगा, आपके लिए आसानियां लेकर आएगा, आपकी हर परेशानी चीखें मारती हुई आपके घर से बाहर निकल जाएगी। आपकी जो हाजतें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, मेरा अल्लाह पाक हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। हर मामलात को यकीन करे जड़ से ख़त्म कर देगा, घर से बेबरकती ख़त्म होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना ज़्यादा फजल करता है, इतनी ज़्यादा रहमतें उस घर पर नाजिल करता है जिस घर पे अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ा जाए, अल्लाह पाक की ये सिफ्त पढ़ी जाए। अल्लाह वालों, ये नाम बहुत ही खास है। इसका नाम है या जमीलू। अल्लाह वालों, आपने पहले भी बहुत बार या जमीलू का वजीफा पढ़ा होगा, जिसके मायने क्या है, या जमीलू की सिफ्त के मायने क्या है। या जमीलू का मतलब है निहायत खूबसूरत। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने आप को निखारना चाहते हैं, महंगी महंगी क्रीमें भी लगवा ली, बड़े बड़े डर्माटोलॉजिस्ट को भी दिखा दिया, आज अल्लाह पाक की ये सिफ्त या जमीलू को पढ़कर देखिएगा। या जमीलू ये बहुत ही खास सिफ्त है। अल्लाह वालों, आपके ऊपर अल्लाह पाक का जमाल आएगा, अल्लाह पाक का नूर आएगा। आप लोग जिस मकसद के लिए भी इस सिफ्त को पढ़ेंगे, यकीन करें आपका घर खूबसूरती से भर जाएगा, आपकी जिंदगी खूबसूरती से भर जाएगी। बस आप लोगों ने या जमीलू पढ़ना है। या जमीलू 1 बार हो गया, या जमीलू 2 बार हो गया, या जमीलू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या जमीलू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ एक तस्बीह की सूरत में पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने कोई पानी का गिलास आपके पास है तो उसको आप लोग अपने पास रख के उस पर दम करें और उस पानी को पी लें और अपने चेहरे पर भी डाल लें। अल्लाह वालों, कोशिश करें कि अव्वल आखिर आप लोगों ने 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। कम से कम 11-11 बार आप लोग दुरूद पाक पढ़िएगा। मेरा अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदा की सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।